نجات کے معنی ہے سزا سے بچ جانا، اور فوز کے معنی ہے کامیاب ہو جانا۔ کامیابی بعد میں کہی، پہلے کیا ہے؟ نجات۔ اب معلوم ہو گیا ہمیں نجات بھی ملی، ہائے 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 ہائے، کامیابی بھی ملی۔ اس دوسری کامیابی کا نام ہے فوز الکبیر۔ صاحبان علم و بصیرت، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں کامیابی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کامیابی کی 3 قسمیں ہیں، 3۔ پہلی ہے فوز المبین۔ اچھا، جنہیں اچھی نہیں لگتی آنکھیں بند کرو۔ ہے فوز المبین، مبین مانے کھلی کامیابی، واضح کامیابی۔ اجے نہیں سمجھ آئی دنیا کو؟ واضح کامیابی ہی تب ملے گی جس کا نام اللہ نے مبین رکھا۔ جب تک کہ امام مبین کو نہیں مانو گے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ مبین کون سی کامیابی ہے؟ پہلی کامیابی۔ پہلی کامیابی کا نام ہے فوز المبین۔ خدا کے واسطے میری بات خدا جانے، پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے، یہ فوز المبین ہی، پہلی کامیابی ہی عقیدے کا صحیح ہو جانا۔ عقیدے کا صحیح ہو جانا، یہ فوز المبین، پہلی کامیابی۔ تجھے معمولی گل سمجھ رہے ہو؟ معمولی نہیں، پہلی کامیابی ہی ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم اس دنیا سے اپنا عقیدہ صحیح لے کے جائیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، اسے عقیدے کو جو اللہ نے حکم دیا اسی کے مطابق صحیح لے جانے کا نام ہے فوز المبین، کھلی کامیابی، واضح کامیابی۔ اس کامیابی کا نام ہے فوز المبین، پہلی کامیابی ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل نہ بھی کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں یار، میری گال سنو نا پہلے۔ میں 10 منٹ اسی لفظ کے لیے لگائے ہیں۔ ولایت علی مان کے آمنو میں مکمل ہو گیا۔ اب اگر اس نے واجب ہے نا، آگے عامل صالحات تو اگلی بات میں آ رہی ہے نا، عامل صالحات دوسری کامیابی میں آ رہی ہے۔ فضل الکبیر میں پہلی کامیابی ہے عقیدے کا صحیح ہو جانا۔ اب عقیدہ صحیح ہو گیا، اقرار ولایت علی علیہ السلام کر کے، میرے خیال میں اور بھی زور سے کہوں، ولایت کا عقیدہ صحیح ہو گیا اقرار ولایت علی کر کے۔ اب میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، ولایت علی کا اقرار کرنے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ غور نہیں فرمانے، میرا زور لگوا دیا۔ حیدری، ولایت علی کا اقرار کرنے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے، شفاعت گناہوں میں ہوگی وہ بچڑے۔ گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ شکر ہے کہ ہم اسی عقیدے پہ جو اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک شخص ہے، میں بات سناتا ہوں، دعوت الثاقبہ میں ہے، اور علامہ خسروی، موسیٰ خسروی نے بھی یہ کتاب میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ موصل میں ایک شخص ہے جو حاکم ہے موصل کا، ہوں تو آسان ہے نا،
तुसी शाही कर लो जरा, मैं भी शाही कर लूं। बूढ़े जो आदमी है थोड़ी शाही तुसी भी कर लो, ठीक है जी। अल्लाह यार बस। हैदरी मूसल में, हाकिम मूसल एक शख्स है जिसका नाम है मुकल्लिद इब्ने मुसय्यब। गल अच्छी लग रही है? परेशान ना होया, ना परेशान ना हो, खुदा के लिए। मुकल्लिद इब्ने मुसय्यब ये हाकिम है मूसल का। मूसल शहर है इराक में। वहाँ एक मोमिन है जिसका नाम है अहमद बिन अली। ये मोमिन है, मुत्तकी है, पूरे मूसल में इसकी शोहरत है और ये अमीर मूसल भी जानता है। उसे किसी ने आके कहा इस साल हज पर अली बिन अहमद जो है ना, ये भी हज पे जा रहा है। ये अमीर था मूसल का। इसने कहा उन्हें कहो मुझे मिले, और तन्हाई में मिले। आदमी गए, जाके ने कहा कि आपको अमीर मूसल ने बुलाया है और तन्हाई में आना है। ये बात नहीं समझा, नेक आदमी था, चल के इसके पास आया, बिठाया, बिठा के कहा आप हज पे जा रहे? कहते हाँ। कहता अगर आप हज पे जा रहे हैं तो मेरा एक पैगाम है, गवर्नर सुन लो मेरे पुत्र, फिर दोबारा ऐसे वाक़यात नहीं मिलते। मेरा पैगाम रसूल खुदा के रोज़े के दरवाजे पे खड़े होकर मेरा नाम लेकर रसूल को मेरा पैगाम देना। इसने कहा आप हमारे अमीर हैं, मैं आपका पैगाम दे दूंगा। अभी पैगाम बताया नहीं। जब इसने कहा मैं दे दूंगा तो इसने कुरान पाक मंगवाया, मंगवा के कहा इस पे हाथ रख के कहो मैं पैगाम दूंगा। अब खुटका लगा कोई गल है। अभी तो कुरान नहीं उठवाया था। जब मैंने कुरान उठा लिया तो इसने कहा कसम खाओ, कसम खाओ कि ये पैगाम मैं पहुंचाऊंगा। उसे कहा कसम खा ली, कहा पहुंचाऊंगा। दूसरी कसम खाओ कि किसी को नहीं बताऊंगा। मालूम होता है जो मुनकर होता है वो कहते भी घबराता है। किसी को नहीं बताना, ये भी कुरान पे ले लिया। किसी को बताना भी नहीं, पहुंचाना भी नहीं। इसने कहा बताएं वो पैगाम क्या है। मैं बाद में पैगाम नहीं दोहराऊंगा, एक मरतबा पैगाम सुन ले। अली बिन अहमद जब तुम मदीने पाक में जाओ, रसूल के रोज़े के सामने जाके खड़े होकर मेरा नाम लेना। अमीर मूसल मुकल्लिद इब्ने मुसय्यब ने आपको पैगाम मेरे तरफ से भेजा है। क्या भेजा है कि मौला आपको मक्का मदीने वालों ने दिल से नहीं माना, तेरे डर से माना। कल सुन दिया मेरे पुत्र, खौफ से माना है, दिल से नहीं माना। मैं किताब का हवाला दे रहा हूं मेरे भाई। दिल से नहीं माना। और दूसरी बात कहना मौला आपने जाते वक्त ये कहा है कि मेरी कब्र पे आके, कब्र के आके ज़ियारत भी करो, दुआएं भी मांगो। इसने कहा माज़ल्ला। इसी अमीर ने कहा माज़ल्ला वो मिट्टी का ढेर है, हमें खाम खा वहाँ दुआ मंगवाने की तकलीफ दी है, ये दो बातें कह देना। अहमद कहता मैंने बातें सुन ली। सुन के मैं घर आया परेशान। ये पैगाम इसने जो देना था, पहले देता तो मैं कसम ना उठाता। इसने कसम भी उठवा ली। हज पे गया, हज कर लिया, हज करके मदीने पाक आ गए। 4 दिन मदीने में रहना है मेरे भाइयों। पहले दिन गया, ज़हन में यही है कि हुजूर को पैगाम देना है, मगर हिम्मत नहीं हुई पैगाम देने की। उस दिन पैगाम नहीं दिया। फिर दूसरे दिन गया, ताकि बात हर तमाम से मसरूफियात से फारिग हो के इरादा किया पैगाम दूं, हिम्मत नहीं हुई पैगाम की, वापस आ गया। तीसरे दिन भी वापस आ गया। चौथे दिन अब वापस आना है मूसल को। ये गया और जाकर इसने ताकि बात जो कुछ करना था ज़ियारत करके इरादा किया कि मैं सरकार को पैगाम दूं, मगर उस वक्त हिम्मत नहीं हुई। ये कहता मैं साथ ही घर था, आके बैठा। जो ही मैं अपने बिस्तर पे बैठा, ख्याल आया कुरान पे वादा दिया है। वादा कुरान से लिया गया। मुझे तो खबर नहीं थी कि क्या कहेगा। जिसने वादा लिया वो जाने।
اب میں سرکار کو اسی کے نام سے وعدہ پہنچا دوں، کیونکہ قرآن پہ وعدہ کیا ہے۔ یہ کہتا میں اٹھا اور اٹھ کے سرکار دو عالم کے روضے پاک کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو کے پھر کیا دیکھیں میرے بھائی، وہی پیغام جو اس ملعون نے دیا تھا، یہ کہتا میں نے من و ان انہی لفظوں میں جو دوہرا کے ختم کیا، اتنی دباؤ تھا کہ میں گر گیا۔ پھر میں سنبھل کے اٹھا، اٹھ کے جلدی، میرا گھر تھا، جلدی میں اپنے بستر پر گیا، گرا ہی تھا کہ مجھ پہ نیند طاری ہو گئی۔ غور فرمائے، میں نتیجہ دینے لگا، مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ جب نیند آئی نا، میں نے خواب میں سرکار دو عالم کو دیکھا۔ خوش ہوتے جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ میرے بھائی۔ میں نے سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا، اکیلے نہیں، جناب امیر المومنین بھی ساتھ ہیں۔ سرکار دو عالم کھڑے ہیں، یہ کہتا میں نے زیارت کی۔ آگے جناب علی، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بھی لے کے کھڑے ہیں۔ ان کے درمیان میں، دونوں کے، حضور کے اور جناب علی علیہ السلام کے درمیان میں، ایک آدمی چادر تانے ہوئے سفید سویا ہوا ہے، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں خواب میں۔ رسول پاک نے میرا نام لے کے کہا، علی علی آؤ، اس کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ اور پہچانو کہ یہ کون ہے۔ پہچانو۔ بات ہو رہی ہے عقیدے کی، عقیدے کی۔ امیر ہونا اور ہے، عقیدہ ہونا اور ہے۔ سرکار نے فرمایا آ کے اس کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ۔ علی کہتا میں آگے بڑھا، اب جو میں نے کپڑا ہٹایا، میں نے دیکھا وہی مقلد ابن مسیب سو رہا ہے۔ مولا یہ تو موصل کا امیر ہے، اسی کا پیغام تو میں نے آپ کو دیا ہے۔ سرکار نے پھر کہا غور سے دیکھ، ہماری بشریت کا تقاضا ہے، غور، دوبارہ کہنا، غور سے دیکھ کون ہے۔ اس نے کہا صحیح ہے ہی یہی مقلد ابن مسیب، اسی نے پیغام دیا تھا۔ جب یہ کہا میں نے، رسول خدا نے فرمایا علی ایک ہی تلوار کے وار سے جہنم پہنچا۔ خوش نہیں ہو رہا ہے، خوش نہیں ہو رہا ہے، جہنم میں پہنچا دو۔ جناب علی نے تلوار نکال کے ایک ہی وار کیا، اس ملعون کا سر جدا کیا، جو خون لگا ہوا تھا نا تلوار پر، سرکار نے اسی کی چادر سفید پر وہ خون کی صاف کیا نا جب، تو علی کہتا میں نے دیکھا سفید چادر پر دو دھاریں بن گئی خون کی، اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ جو میں خواب سے بیدار ہوا نا، میں نے کہا اے اللہ، پیغام کا انجام بھی میں نے دیکھ لیا، لیکن وہ انجام کا دباؤ ایسا تھا، اسی رات کو نکلنا تھا۔ وہ رات کو مدینے سے نکل کر یہ چلے، ابھی بس کوفہ کے قریب نہیں پہنچے تھے۔ کہتا میرا دل پھٹنے لگا۔ میں نے میرا عزیز تھا، اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا یار میرے قریب آ جاؤ، میرا دل بے قرار ہے، کچھ میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں۔ اسے بلا کے کہا ایسے ایسے، میں نے، وہ واقف تھا، ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا، جناب علی نے اسے قتل بھی کیا اور تلوار اس کی چادر سے صاف بھی کی۔ کہا مجھے تاریخ لکھواؤ۔ تاریخ کون سی تھی، وقت کون سا تھا، دن کون سا تھا، یہ میں نے جب لکھوا دی نا، ان کو لکھوا دی۔ جو ہی ہم کوفے میں پہنچے، ادھر اترے ہی تھے کہ لوگوں نے آ کے، کوفے والوں نے کہا مقلد ابن مسیب کو نامعلوم نے قتل کر دیا۔ میرے خیال ہے بہت بڑی بات۔ ماشاءاللہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہم صلی اللہ، ابھی ہے میرا ٹائم ہے نا میرا تھوڑا، اچھا تھوڑا۔ مقلد ابن مسیب کو نامعلوم نے قتل کر دی۔ جب قتل کیا تو اسے پوچھو کب کی رات، ادھر اس کو اشارہ کیا نکال وہ کاغذ، نکالا، تاریخ بھی وہی، دن بھی وہی، وقت بھی وہی، جگہ بھی وہی۔ بات کروں، بات خواب میں دیکھی بن حقیقت گئی۔
تو پھر مانو نا جو ان کی ولایت کا اقرار نہ کر کے غلط عقیدہ رکھتا ہے پھر اپنے انجام کو دیکھ لے. یہ کہتا ہے میں آیا منہ سے لا کے میں اس کے گھر گیا. اس کے بیٹے نے کہا نامعلوم نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے, پتہ نہیں کون ہے. یہ اس نے بتائی نہیں بات. فوراً آیا جو غسل دیتے ہیں نا غسال, اس کے پاس گیا. چونکہ قتل والے مقتول کے کپڑے وہاں محفوظ ہوتے ہیں. اس نے کہا فلاں آدمی مقلد ابن مسیب قتل ہو گیا ہے, اس کے کپڑے ہیں؟ ہاں. اس نے کہا ہیں. کہتا مجھے دکھا دو. واقف تھا. اس نے جلدی جب وہ چادر دکھائی نا, وہ میری طرف دکھائے, جب 2 دھاریں دیکھی نا, احمد سجدے میں گر کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا فی الحال. حیدری تو حجت خدا فی العالمین ہے. ٹائم ہے تھوڑا جا. اگلی گل پہلی ہے فوز المبین, دوسری کامیابی ہے فوز الکبیر. ایمان بھی ہے. ہن گل اگلی نہیں سننی نا. ایمان بھی, ایمان کے مطابق عمل صالح بھی. پھر وہ کامیابی ہے فوز الکبیر, بڑی کامیابی. تیسری کامیابی ہے فوز العظیم. قرآن کہہ رہا ہے فوز العظیم. یہ تیسری بڑی کامیابی ہے فوز العظیم. پہلے میں عقیدہ ٹھیک کرنا ہے, دوسرے میں ایمان و عمل دونوں مکمل کرنے ہیں, تیسری میں مال بھی دینا ہے اور جان بھی دینی ہے. ہائے ہائے ہائے, مال بھی دینا ہے, مال بھی دینا ہے اور جان بھی دینی ہے. مال یہ مال جو دینا ہے یہ زکوٰۃ والا مال نہیں. یہ جو مال دیں گے نا ان کی راہ میں, یہ مال اللہ پہ قرضہ ہوگا. یہی وجہ ہے, میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں, یہی وجہ ہے عزاداری پر جتنا خرچہ ہوتا ہے یہ قرض ہے اللہ پر. قرض ہے اللہ پر. جب اللہ پر قرض ہے ان کے راہ میں خرچ کرنے پر, اس خرچ کو کہتے ہیں تطوع. ایک ہوتی ہے تطوع, ایک ہوتی ہے جو سو رہے ہیں یا زیادہ سو جائیں, ایک ہوتی ہے تطوع, ایک ہوتی ہے اطاعت. دنیا والوں نماز اطاعت میں آتی ہے, تطوع میں نہیں. نماز اطاعت میں آتی ہے, تطوع میں نہیں. آپ لاکھ نمازیں پڑھیں, اطاعت پر اللہ شکر گزار نہیں ہوگا. اگر تطوع کریں شکر گزار ہوتا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جس نے تطوع کیا اللہ اس کا شکر گزار ہے. تطوع میں شکر گزاری ہے, اطاعت میں نہیں. نماز شریعت میں آتی ہے, عزاداری اجر رسالت میں ہے. میرا خیال دیر ہو رہی, نہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. عزاداری اجر رسالت ہے. جب یہ کام آپ کا ہو جائے گا کیا ہو جائیں گے؟ فوز العظیم, بڑی کامیابی. ختم. ایک بات سماعت فرما لے, مکمل ہوگی بات. علامہ لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف ظالم گورنر نے اعلان کیا کہ سعید ابن جبیر کو, جو صحابی جناب علی علیہ السلام ہے, اس کو تلاش کرو, میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں.
और समझ आई। सईद इब्ने जुबैर को तलाश करो, मैं कत्ल करना चाहता हूँ। इसे हुक्म दे दिया, बड़ा जाबिर आदमी था, आप जानते हैं। फौज पूरे मुल्क में फैल गई। उन्हें पता चला फला शहर के साथ एक राहिब का दैर है, उस दैर में वो रहते हैं। फौरन वो फौज वहाँ पहुँची। पहुँचकर उस दैर का उन्होंने मुहासरा कर लिया और राहिब को बुलाया। राहिब से कहा कि इस नाम का आदमी आपके पास है? उसने कहा मेरे पास तो सैकड़ों लोग आते हैं, हम नाम से वाकिफ नहीं, शक्ल सूरत से वाकिफ है। या हर आदमी आता है, शक्ल सूरत बताएं तब हम बताएंगे कि वो कौन है। जब उन्होंने शक्ल सूरत दिखाई और उनके बाद वो उनका नक्श था, फोटो था ना, अब जब उन्होंने दिखाया तो राहिब ने बाहर निकल कर कहा वो जो सामने छोटा सा दरवाज़ा मकान है ना, वो मकान, इसी मकान में वो रहता है। सईद इब्ने जुबैर इसी मकान में रहता है। जल्दी से फौज गई, दरवाज़ा खुला हुआ था, खटखटाया नहीं, जल्दी अंदर गए। अब खुश हो जाए मैं लफ्ज़ कहूँ। अब जो गए क्या देखा, सईद इब्ने जुबैर सजदे में है और नादे अली की तिलावत कर रहा है। खुश हो जाए। नादे अली यम मज़हर अल अजाइब। इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, हज्जाज का हुक्म है। इनके साथ जो लेना क्या था, साथ चल के एक रिवायत में इसी राहिब के दैर में करीब आए तो रात हो गई। जब रात हुई राहिब से कहा सारे फौजियों ने, आज रात हम आपके दैर में रहना चाहते हैं। इसने कहा सारे फिर अंदर आ जाओ, बाहर कोई ना रहे। रात को एक शेर और एक शेरनी आते हैं, जो भी बाहर होता है। मेरे ख्याल दिलचस्पी है या गौर से सुन रहे? दिलचस्पी है ना, कोई तरह ना। रात को शेर और शेरनी आते हैं, अंदर आ जाओ, हिफाजत में हो जाओगे। सारे फौजी अंदर चले गए, उसके आदमी भी अंदर। जनाबे सईद इब्ने जुबैर से कहा तुम अंदर आ जाओ। कहता जो अली को नहीं मानता उसके दैर में जाना ही नहीं। हाय हाय। उन्होंने कहा फिर भाई बह जाओ भाई यार। उसने कहा रात को शेर और शेरनी आएंगे, खा जाएंगे। कहा देख लेना खाते हैं या बचाते हैं। सारे अंदर चले गए, सुराखों से उन्होंने देखना शुरू किया। आधी रात के बाद और दूर से शेर और शेरनी ने एक आदम का नक्श देखा कि आदमी बैठा है। दौड़ते हुए आए कि जाके उसे अपना लुकमा बनाए। खुदा गवाह है, करीब आकर जो ही शेर की नजर पड़ी ना, हालांकि देखा नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ बाबा, देखा। जनाबे सईद को शेर ने देखा नहीं था। जब नजर पड़ी, अल्लाह जाने नजर में शेर को क्या दिखा दिया गया। वही अपने पांव रेत में धंसा दिए, कहीं बेअदबी ना हो। घिसटते घिसटते सईद के करीब आए और आकर अपने सर और मुंह उनके पांव पे मलने लगे। अंदर वाले देखकर कहते हैं ये कौन है, कौन है? उन्होंने नहीं, फौजियों ने नहीं बताया। सुबह उठकर सारी रात ये देखते रहे, शेर और शेरनी बैठे रहे। सुबह इनके पाँव का माथा रख के जब चले गए ना, चले गए। इसने आके कहा शेर चले गए हैं, खोलो दरवाजा। अब जो दरवाजा खोला, राहिब समेत 82 आदमी मोमिन हो गए। मोमिन हो गए 82 आदमी। उन्होंने इन फौजियों से कहा इसी को पकड़ने आए, ऐसे आदमी को पकड़ने आए हो? उन्हें कहा हुक्म है। साथ लेके चले। जब आ गए ना वासित शहर में, 2 मिनट और दो ज्यादा नहीं, 2 मिनट वासित शहर में आ गए। जो ही आए, ठीक है, मैं ज्यादा देर उन्हें खड़ा नहीं करना, मुझे एहसास हुआ कि आ गए, बस सही। जो ही वासित शहर में आए, जनाबे सईद ने
کہا کہ میری یہ آخری رات ہے، مجھے اپنے کسی مقام پہ جانے دو۔ فوجیوں سے کہا صبح جہاں تم ہوگے میں خود آ جاؤں گا۔ میرے خیال توجہ نہیں ہے آپ کی، اپنے خیالوں میں بسم اللہ، پھر ٹھیک ہے میں صبح آ جاؤں گا۔ انہوں نے بھیج دیا، آئے گھر، اپنے پیرہن دھویا، غسل کیا کہ آخری غسل ہے، ہائے ہائے ہائے، ساری رات عبادت کی، صبح وہی کپڑے پہن کر آئے، ان کو ساتھیوں کو ساتھ لے کے جب حجاج بن یوسف کے دربار میں داخل ہوئے نا، لوگوں نے دیکھا سعید آیا ہے، لوگوں نے زور سے تعجب میں کہا یا سعید، نہ آنے والا آ گیا ہے۔ ان کے تو تصور میں نہیں تھا کہ سعید آئے گا۔ سعید جب دیکھا، حجاج نے بھی دیکھا، آ گیا، لے آئے، کہا آگے لے آؤ۔ جب آگے آ گئے بالکل آ کے جناب سعید ابن جبیر ہونے 1-2 منٹ میری طرف دیکھ لیں، ختم۔ سعید کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے حجاج نے نام پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا سعید ابن جبیر، جس کا ترجمہ ہے نیک بخت اور صراط علی پہ چلنے والا۔ جبیر کے معنی صراط مستقیم پہ چلنے والا۔ جب اس نے نام سنا نا، ہائے ہائے، گھبرا کے غصے میں کہتا ہے شقی ابن قصیر، کاف کاش سین یہ رے، قصیر۔ قصیر کے شقی کے معنی ہے بدبخت، قصیر کے معنی ہے باطل راہ پہ چلنے والا۔ خدا گواہ ہے جب یہ سنا نا کہ میرے عقیدے کی چوٹ لگا رہا ہے، کہا میرے ماں باپ نے یہ نام رکھا ہے تو اس سے بہتر جانتے تھے۔ جب باپ کا نام لیا نا جناب سعید نے تو حجاج ان کے بارے میں نازیبا لفظیں کچھ کہنے لگا، جو وہ کہنے لگا یہ آگے والی باتوں کو سمجھ کے کہتا ہے اے ملعون حجاج سن، غیب یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام صحیح رکھا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا تیرا قتل کرانا کوئی بات نہیں، مجھ سے بہتر قتل کر دیے گئے اور تجھ سے بدترین نے انہیں قتل کیا۔ ٹھیک ہو، یہ غصے میں آتا ہے، غصے میں یا نبی بات میں چھوڑ دیں، غصے میں آیا، کہنا میں ضرور تمہیں قتل کرتا، قتل کر کے اس نے کہا قتل کرو۔ جو ہی آیا نا جلاد، سرکار نے کعبے کی طرف منہ کر کے آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ جو ہی آیت پڑھی نا، اس نے کہا اس کا منہ ایک طرح موڑ دو۔ جب رخ موڑ دیا نا، پھر آیت پڑھی سعید نے اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ۔ خوش ہوتے جاؤ بھائی۔ اس نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف کر دو، پھر آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اسی میں جانا ہے۔ کہا تلوار سے جلدی قتل کرو۔ جتنی دیر تلوار بلند ہوئی، میری آخری لفظ ہے، تلوار بلند ہوئی 3 مرتبہ کہا جناب سعید نے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ جب تیسری مرتبہ کہا تلوار چلی، جب چلی نا جو خون کی دھاریں نکل رہی تھی ان سے بھی علی ولی اللہ کی آوازیں۔ آخر دعوانا